بولے نبی نبی میرا تن من بولے نبی نبی. آپ لوگ بھی پڑھیے ساتھ کہ میرا تن من بولے نبی نبی. اور زور سے پڑھیے میرا تن من بولے نبی نبی میرا نبی نبی. سارے نفس کو چھیر کے دیکھو, سارے نفس کو چھیر کے دیکھو, نس نس بولے نبی نبی میرا تن من بولے نبی نبی. آپ کا بھی دل دماغ بولنا چاہیے. دل بھی کہے نبی نبی, من بھی کہے نبی نبی, دماغ بھی کہے نبی نبی, تب سچے عاشق کہلائیں گے. دنیا کو دکھانا آپ کو نہیں ہے, آپ کو احمد مختار کو دکھانا ہے. دنیا کے دکھاوے میں نہیں آنا ہے. کس کے دکھاوے میں آنا ہے؟ کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے عاشق ہیں, ہم بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں. تو سچی محبت کیجئے اپنے نبی سے, اور اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کیجئے. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو نبی کی محبت دینا ہے تو اپنے بچوں سے کثرت سے درود پڑھواؤ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو بچہ ہے, میری جو نسل ہے وہ بھی نبی کا دیوانہ ہو, نبی کا عاشق ہو, تو ان سے کیا کرنا ہے کہ نبی پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھوانا ہے. اور جو نبی پر درود پڑھتا ہے اس کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نبی پر درود پڑھتا ہے اس کے دل کا کنیکشن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہوتا ہے. اس لیے آپ جو ہے کثرت سے درود پڑھا کیجئے, اور جب بستر پہ سونے جائیے تو سونے سے پہلے کم سے کم جتنا بار ہو سکے درود شریف پڑھ کے تب سویا کیجئے. تو پڑھیے کہ میرا تن من بولے نبی نبی میرا تن من. اور زور سے پڑھیے, تھوڑا آدمی کم ہے, مجمع گرما گرم ہے. کہ میرا تن من بولے نبی نبی میرا تن من بولے نبی نبی. سارے نفس کو چھیر کر دیکھو, نس نس بولے نبی نبی میرا تن من بولے نبی نبی میرا تن من نبی نبی. اگلا شعر دیکھیے کہ پیار نبی کے صدقے جاوا, جشن نبی میلاد مناوا. پیار نبی کے صدقے جاوا, جشن نبی میلاد مناوا. اے نجدی تیرا کیا جاوا, ان کی خوشبو ڈھونڈ رہا ہوں, ان کی خوشبو ڈھونڈ رہا ہوں. بن کے عاشق گلی گلی, ان کی خوشبو ڈھونڈ رہا ہوں. بن کے عاشق گلی گلی میرا تن من بولے نبی نبی میرا تن من بولے نبی نبی. اور زور سے پڑھیے کہ میرا تن من بولے نبی نبی. تن کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ بدن کو کہتے ہیں, من دل کو کہتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ تن کو دھویا من کو دھویا ہی نہیں, اور ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ ہے. تن کو دھویا
من کو دھویا ہی نہیں، ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ؟ اگر تن کو دھونا ہے تو تن کو دھونے سے پہلے من کو دھوئیے، من کو صاف کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی جب رات آتی ہے تو کافی لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ان میں چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ وہ چند لوگوں میں کون ہے؟ ایک من والا بھی ہے، کہ جس کے من میں کھوٹ ہو، جس کے من میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو کسی مسلمان سے، کسی ایمان والوں سے کینہ رکھے اور بغض رکھے، ایسے لوگوں کی بخشش میں شب برات کے رات کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب شب برات کے رات ان کی بخشش نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اس لیے پہلے من کو دھوئیے، تب تن کو دھونا۔ تن کو دھوئیں گے دنیا دیکھے گی، من کو دھوئیں گے اللہ اور اللہ کے رسول دیکھیں گے۔ تو تن کہتے ہیں جسم کو، من کہتے ہیں آپ کے خیال کو۔ اس لیے کہتے ہیں شاعر کہ تن کہ میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، سارے نفس کو چھیڑ کے دیکھو، نس نس بولے نبی نبی۔ آپ کا صرف تن اور من نہیں بلکہ جسم کا ہر حصہ بولے ابھی، کہ جسم کا ہر حصہ گواہی دے کہ ہم یقیناً ایمان والے ہیں، یقیناً مسلمان ہیں، یقیناً کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تو پھر صرف تن اور من کی بات نہیں ہے، آپ کا دل بھی بولے، آپ کا دماغ بھی بولے، آپ کی زبان بھی بولے کہ یا رسول اللہ، میرا تن بھی بولے، من بھی بولے نبی نبی۔ بولیے میرا تن من نبی نبی۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ تیغ عمر ہاتھوں میں اٹھائے، بزم نبی میں تیش میں آئے، تیغ عمر ہاتھوں میں اٹھائے، بزم نبی میں تیش میں آئے، مزد حق آقا کو سنائے، مزد حق آقا کو سنائے، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، رٹنے لگے ہیں نبی نبی، کرنے گئے ہیں قتل نبی کو، رٹنے لگے وہ نبی نبی۔ کیوں لگے رٹنے کے لیے؟ نبی کو تو یہ قتل کرنے کے لیے چلا تھا، لیکن جو ہی پہنچا مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے، اب کیا کر رہا؟ رٹنے لگا ہے نبی نبی۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کی صورت ہی ایسی ہے، میرے نبی کا شکل ہی وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے بغیر کہے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتا ہے۔ وہ عمر دن کے دوپہر میں، اس وقت مکے کا عالم یہ تھا کہ دن کے دوپہر میں لوگ سائے، دیواروں کے سائے پکڑ کے چلا کرتے تھے۔ اچانک عمر گھر آتا ہے، 26 سال کی زندگی ہے ان کی، 26 سال کی جوانی لے کر کے گھر کے اندر آتا ہے، اور یہ دماغ میں بات لایا ہے کہ آج نبی کا کام تمام کر دوں گا۔ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، نبی کا دیوانہ ہو جاتے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے دھرم کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج انہی کا کام تمام کر دوں گا، قصہ تمام کر دوں گا۔ لیکن دل نے کہا اے عمر، یہ کام کرے گا تو کرے گا کون؟ اس لیے کہ مکے میں اگر سب سے بڑا پہلوان کوئی ہے تو وہ تم عمر بن خطاب ہو، سب سے بڑا طاقتور اگر کوئی ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر کہتے ہیں چلو یہ کام میں ہی کر دیتا ہوں۔ ہاتھ میں تلوار لیا ہے، گھر سے باہر نکلا ہے۔ روزانہ وہی عمر دیوار کا سایہ پکڑ کے چلا کرتے تھے، لیکن آج عمر سایہ کے نیچے نہیں چل رہا ہے، بیچوں بیچ چل رہا ہے۔ کسی صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، نبی کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نبی وہ ہے جو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ہمارے دھرم کے لوگوں کو اپنے دھرم میں شامل کر لیتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارے دھرم کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں۔
اور ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے اور ایک خدا کو ماننے کا حکم دیتا ہے، اپنے کلمے کا آغاز کر دیا ہے، اپنے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ اتنے میں وہ صحابی رسول نے دیکھا کہ عمر اگر آگے بڑھ گیا ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے او عمر کہاں جا رہے ہو تم؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن تو نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے، نبی کا دین قبول کر چکی ہے، نبی پر ایمان لا چکی ہے، نبی کا خدا کو بھی وہ مان چکی ہے اور نبی کو آخری نبی بھی مان چکی ہے، پہلے ان کا تو خبر لے لو، ان کی خبر لے لو۔ اب عمر نے سمجھا کہ پہلے وہاں نہ جاؤں گا، پہلے راستے میں جو کانٹا آ گیا ہے اسے میں صاف کروں گا۔ بہن کے گھر کے طرف چلا جاتا ہے، دستک دیتا ہے، کھولو دروازہ۔ بہن کو آواز ہوئی، بہن کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی فاروق اعظم کہاں سے آ گیا، میری خبر اس کو کیسے مل گئی، کیا کسی نے مخفری کر دیا ہے؟ بہن ڈرتے ہوئے دروازہ کھول، بہن ڈرتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے۔ بہن ڈرتے ہوئے جب دروازہ کھولی ہے، عمر پوچھتا ہے اے بہن بتا کیا ہو رہا تھا تم لوگ؟ بہن نے کہا کچھ نہیں۔ عمر نے کہا نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہو تم لوگ، نبی کا دین قبول کر چکے ہو تم لوگ، مجھے معلوم ہے اسلام کا کلمہ پڑھ چکی ہو، ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان چکے ہو۔ ان کی بہن کہنے لگی ہاں میں نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، نبی کا دین قبول کر چکی ہوں، خدا کو ایک مان چکی ہوں۔ حضرت عمر وہاں پر اس وقت ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ عمر نے غصے میں آ کر کے ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہے، ہاتھ میں کوڑا لیا ہے، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ مارتے مارتے جب خود ہی تھک گیا، پسینے پسینے آ گئے ہیں، بولتا ہے عمر اے بہن بتا آخر کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے کہ آج میری پٹائی کا اثر تجھے نہیں ہوتا ہے اور تو کہتی ہے کہ میں نبی کا دین نہیں چھوڑوں گی؟ ان کی بہن کہنے لگی اے عمر تم عمر بن خطاب ہو تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، تم عمر اے عمر تم خطاب کا بیٹا ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جو جگر تیرے پاس ہے وہی جگر میرے پاس ہے، جو ہمت تیرے پاس ہے وہی ہمت میرے پاس بھی ہے، جس کی بیٹی تو، جس کا بیٹا تو ہے اسی کی بیٹی میں بھی ہوں، اس لیے کہ میں آج کلمہ پڑھنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عمر نے مارنا شروع کر دیا ہے، اتنا مارا اللہ سمد بے تاشا ہو کے گر جاتا ہے، بے تاشا ہو کے اس کی بہن گر جاتی ہے۔ ہوش جب آتا ہے عمر پوچھتا ہے اے بہن بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے دین چھوڑ دیا ہے؟ اے بہن اب بھی نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دو، نبی کے خدا کو ماننا چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے مذہب کو قبول کر لو، اپنے خداؤں کی پرستش کرو، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ اس کی بہن کہتی ہے اے بھائی تو سن لے، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، یہ سر تو کٹ سکتا ہے، مجھے منظور ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان دینا مجھے منظور نہیں ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے اے بھائی تو سن لے، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، میں سب کچھ تو ہو سکتا ہے، یہ گلا تو کٹ سکتا ہے، مجھے منظور ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان دینا مجھے منظور نہیں ہے۔ آخر میں حضرت عمر تھک گئے ہیں، مارتے مارتے پسینے پسینے آ گئے ہیں۔ عمر بولتا ہے اے بہن آخر میری پٹائی کا اثر تجھے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آخر کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اے میرے دوستو، جو دل ادھر پتھر کے طرح سانستا تھا وہ دل نبی کی محبت میں بکھرنے لگا ہے، موم بننے لگا ہے، شمع عشق نبی چلنے لگا ہے۔ تبھی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ عمر فاروق کہتے ہیں اے بہن بتاؤ آخر پٹائی کا اثر تجھے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس کی بہن کہتی ہے اے بھائی یہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے اتارا ہے، رسول پاک پر اتارا ہے، اس کو تو پاک لوگ ہی چھوا کریں گے، تم تو ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم کفر و طلاق سے پاک نہیں ہو جاؤ گے، تیرا جسم پاک نہیں ہوگا، قرآن پاک کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ اب عمر جاتا ہے
बहन के कहने पर नहा धो के आता है, उसके बाद कहता है ए बहन लाओ वो कुरान पाक का टुकड़ा तो मेरे हाथ में दे दो। अब बहन जो है कुरान पाक का टुकड़ा लाई है और उमर के हाथ में दिया है। हजरत उमर कहते हैं ए बहन वही पढ़ो जो तुम लोग पढ़ा करती थी, अब से पहले मेरे आने से पहले मेरे पिताजी से पहले जो पढ़ती थी वही ठो सुना दो। कुरान पाक की तिलावत हुई है, फारूक आजम के आंखों से आंसू का कतरा जारी हो गया है। उमर फारूक कहते हैं ए बहन यकीनन ये कलाम पाक किसी इंसान का नहीं है बल्कि रब्बे परवरदिगार का है। कुरान पाक की तिलावत हुई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उमर फारूक कहते हैं ए बहन सुन लो, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं है बल्कि रब्बे परवरदिगार का कलाम है। ए बहन ले चलो उसी नबी की बारगाह में ले चलो। ए मेरे दोस्तों, जो इस्लाम को मिटाने जा रहा था, इस्लाम का कानून मिटाने जा रहा था, इस्लाम को खत्म करने जा रहा था, अब नबी की मोहब्बत उसके दिल में बस रही है, नबी का दीन बस रहा है, नबी की शरीयत बस रही है, खुदा की मोहब्बत उसके दिल में बस रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अब फारूक आजम जाता है बहन के कहने पर, अब फारूक आजम जो है रोते हुए नबी पाक की बारगाह में जा रहे हैं, साथ में बहन भी है, बहनवी भी है और उनके उस्ताद भी है जो कुरान पढ़ा रहे थे। ये चार फर्द जो है नबी पाक की बारगाह में पहुंच रहे हैं। तो उधर से अमीर हमजा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह फारूक आजम आ रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं आने दो, अगर आने का इरादा गलत होगा उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी, और अगर आने का इरादा सही होगा तो फिर उसके लिए खैर मकदम किया जाएगा। आहा सुभान अल्लाह, फारूक आजम आया है, पूछा गया ए फारूक आजम बताने का इरादा क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अब तक तो मैं आपका दुश्मन बना हुआ था, आपके दीन से दूर था, या रसूल अल्लाह इस्लाम का कलमा पढ़ने आ गया हूँ, गुस्ताखी माफ हो, कलमे तैयब पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक आजम साहिब ईमान हो गए और साहबाए किराम ने नारे तकबीर की आवाज को बुलंद किया। फारूक आजम ईमान ले आए। अब जब ईमान लेके आए तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब तक तो चुपके चुपके अजान हो रही थी, छुप छुप के दावत दी जा रही थी, छुप छुप करके इस्लाम का दीन का कलमा फैलाया जा रहा था। या रसूल अल्लाह अब तो मैं ईमान लेके आ गया हूँ, या रसूल अल्लाह अब छुप के आजान नहीं होगी बल्कि अब तो दोहल मचाई जाएगी, इस्लाम का डंका दोहल मचाया जाएगा। और क्यों ना हो मेरे दोस्तों, इधर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज की ए परवरदिगार इस इस्लाम की ताकत को अबू जहल के जरिया कर दे या फारूक आजम के जरिए ताकत पहुंचा दे मौला। मेरे नबी की दुआ उमर फारूक के हक में दुआ कबूल हो गई। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया पढ़ी नाजे से जब दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया पढ़ी नाजे से जब दुआए मोहम्मद। है मेरे दोस्तों, वही फारूक आजम है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब छुप के इस्लाम का कलमा नहीं फैलाया जाएगा, अब तो दोहल मचाया जाएगा, अब तो डंका मचाया जाएगा। वही फारूक आजम कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब तक मैं दूर था तब तक तो चुपके चुपके अजान हो रही थी, अब अजान जो है दोहल मचाई जाएगी। या रसूल अल्लाह अब नीचे
نہیں، اب تو کعبے کے چھت کے اوپر اذان ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ آج سے پہلے، اس وقت سے پہلے کبھی کعبے کے چھت پر اذان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت بلال کو حکم ملتا ہے، نبی فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کو حکم ملا ہے، کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ چکے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب تک میں کعبے کے نیچے تھا کعبہ ہمارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں، کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی اس نقشے کا نقاشی کرتے ہیں۔ رسول پاک ادھر ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال جب تو کعبے کے نیچے تھا کعبہ تیرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہے، رخ میرے طرف کر لے، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا، رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نقشہ نقاشی کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس وقت اذان ہوئی کہاں؟ کعبے کے چھت کے اوپر۔ اب حضرت عمر ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد اسلام کا ڈنکا دوہل مچایا جاتا ہے، اسلام کا ڈنکا گھر گھر پھیلایا جاتا ہے۔ وہی عمر جب تک دور تھے چپکے چپکے اذان ہو رہی تھی، تبلیغ چھپ چھپ کے ہو رہی تھی، لیکن عمر ایمان لایا ہے۔ لانے کے بعد حضرت عمر اعلان کرتے ہیں کہ اب کسی مکہ میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنی ہے جو آج اسلام کو روکنے کے لیے سامنے آ جائے، اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے اگر سامنے کوئی آئے گا اس کی بیوی ہے تو بیوہ ہوگی، بچے ہیں تو یتیم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت جو ہے عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر بن خطاب ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ ابو جہل کھولتا ہے۔ ابو جہل کو معلوم تھا یہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ عمر کلمہ پڑھ چکا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے عمر فاروق کہتے ہیں اے ابو جہل اب تک تو جو کیا سو کیا، آج کے بعد اسلام کے خلاف زبان مت کھولنا، آج کے بعد اسلام کو روکنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ عمر بن خطاب کلمہ پڑھ چکا ہے، عمر بن خطاب کلمہ پڑھ چکا ہے، اور تیری میری دوستی آج سے ختم ہو گئی ہے۔ اگر تم روکنے کی کوشش کرو گے عمر کی تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ جو بھی اسلام کا کلمہ روکے گا اس کو عمر کی تلوار فیصلہ کرے گا۔ اے میرے دوستو، شاعر کہتے ہیں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیغ عمر ہاتھوں میں اٹھائے، بزم نبی میں تیش میں آئے، مزد حق آقا کو سنائے، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، رٹنے لگے وہ نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من۔ آپ لوگ بھول گئے کیا؟ بولیے میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من نبی نبی۔ اور اس شعر کو دیکھیے، اللہ اکبر کیسی گھڑی تھی، دروازے پر موت کھڑی تھی، اللہ اکبر کیسی گھڑی تھی، دروازے پر موت کھڑی تھی، جیسے کہ نیند میں ذات علی تھی، خاک اڑائے آقا نکلے، خاک اڑا کر آقا نکلے، رہ گئی آنکھیں کھلی کھلی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی۔
سن لو یہ اعلان رضا ہے، دل کی میری اب یہ صدا ہے، سن لو یہ اعلان رضا ہے، دل کی میری اب یہ صدا ہے، نام نبی اس دل میں لکھا ہے، سن لو یہ اعلان رضا ہے، دل میں یہ دل کی میری اب یہ صدا ہے، نام نبی اس دل میں لکھا ہے، نام نبی اس دل میں لکھا ہے، خلد نہ بھائے اس دل کو، خلد نہ بھائے دل کو، سرکار کی گلیاں بھلی بھلی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ خدمت میں جبریل جو آئے، خدمت میں جبریل جو آئے، دل کی میں خدمت میں جبریل جو آئے، پلکوں سے مس دے کے جگائے، پلکوں سے مس دے کے جگائے، آقا کو پیغام سنائے، خدمت میں جبریل جو آئے، پلکوں سے مس دیکھ جگائے، آقا کو پیغام سنائے، ملنے کو مشتاق ہے مولا، ملنے کو مشتاق ہے مولا، چلیے آقا ابھی ابھی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا لے نبی نبی، ملنے کو مشتاق ہے مولا، چلیے آقا ابھی ابھی، چلیے آقا ابھی ابھی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ انسان ہے، انسان کے اندر ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی سے اس جسم کا سارا حصہ چلتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دل ہے، دل۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر دل کو دل کا غذا دے دیا جائے تو سر سے لے کے پیر تک پورا جسم جو ہے، پورے وجود جو ہے، صحیح سلامت سے رہتے ہیں۔ اور اگر دل بے چین ہو، دل مطمئن نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے، کبھی بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانی آتی ہے، لیکن اسی دل کو اگر دل کا خوراک دے دیا جائے تو پھر دل شانت رہتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے، تو سکون کی زندگی ملتی ہے، پریشانی اسے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس دل کو سکون چاہتے ہو، اس دل کو سکون سے رکھنا چاہتے ہو تو پھر میری یاد ہے، مجھے یاد کرو دل سے، تو دل کو سکون ملے گی، تو تیرا جسم بھی سلامت رہیں گے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد
دل کی غذا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کو یاد دل سے کرتا ہے اس کا دل بھی سکون سے رہتا ہے، اس کا جسم بھی سکون سے رہتا ہے، اس کا دل و دماغ سب سکون اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو آج معاشرے میں دیکھیے لوگ بے چینی میں زندگی گزارتا ہے۔ کسی سے پوچھئے آپ، کوئی کہتا کیا بتائیں پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے اس الجھن میں پڑ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے طرح طرح کی پریشانی ہے، جبکہ 50 بیگھہ زمین اس کے پاس ہے، 10-20 لاکھ روپیہ ہے، جائیداد کا مالک ہے پھر بھی پریشان ہے، کوئی زمیندار ہے پھر بھی پریشان ہے، کوئی دھن دولت والے ہے پھر بھی پریشان ہے، نوکر چاکر والے ہیں پھر بھی پریشان ہے۔ یعنی اللہ کی نعمت طرح طرح کی ہے لیکن پھر بھی پریشان کیوں ہے؟ تو میرے دوستو ایک جملے میں جواب سنو کہ دل بے چین ہے، دل مطمئن نہیں ہے، دل شانتی نہیں ہے، اس لیے وہ انسان بے چین ہے۔ زمین والا ہے بے چین ہے، دولت والے ہیں بے چین ہے، عزت والے ہیں بے چین ہے۔ بے چین کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس دل کو اگر غذا دینا ہے تو میری یاد ہے، مجھے کثرت سے یاد کرو، وہ دل مطمئن رہے گا اور اس دل کو اس کا خوراک مل جائے گا، تو چاہے امیر ہو یا غریب ہو، عزت دار ہو یا نہ ہو، لیکن جسم جو ہے سلامتی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو سکون اگر چاہتے ہیں تو کسی حکیم یا کسی دوائی میں نہیں ہے، دنیا کی کسی اور طاقت میں نہیں ہے، صرف ایک کام کیجئے، وہ کام یہ ہے کہ اللہ کو دل سے یاد کیجئے۔ اگر اللہ کی عبادت سچے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی سلامت رہے گا، آپ کا جسم بھی سلامت رہیں گے اور آپ کا دن جو ہے بہترین طریقے سے کٹے گا اور آپ کی زندگی بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ دنیا ہے، دنیا انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ لوگ نہ دیکھے تاکہ میری رسوائی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، لوگوں کے سامنے سر نہ جھکے۔ لیکن میرے دوستو یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے جو صفائی آپ پر مقرر کیا ہے یہ اللہ کے صفائی اس کو لکھ لیتے ہیں اور رب کے سامنے وہ پیش ہونے والا ہے۔ یہاں اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے، کیس ہوتا ہے، تھانہ میں پہنچتا ہے، وکیل کو پیسہ دیتا ہے، کیس کو بدل دیتا ہے، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، کوئی پیر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس وقت جو ہے یہ کرامن کاتبین جو آپ کے کاندھے پہ سوار ہے اس لسٹ کو لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں کوئی دولت، کوئی شہرت، کوئی عزت کام آنے والے نہیں ہے، وہاں کام آنے والے ہیں تو وہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ کر کے گئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو بتاتے جب اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں توبہ کی بات آئی ہے، میرے نبی مسکرا دیتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا میرے آقا اس کو خلاصہ کیا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں او صحابی تم نہیں جانتے ہو، جب میدان محشر قائم ہوگا لوگ جرم لے کے پہنچیں گے، لوگ ہانپیں گے، کانپیں گے کہ رب کے سامنے جانا ہے، فلاں جرم میرے سر پہ ہے، فلاں گناہ میرے سر پہ ہے، ابھی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے مالک کو میں کیا جواب دوں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ اسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، لیکن اتنے میں ایک جماعت پہنچے گی، وہ جماعت ہوگی سچے دل سے توبہ کرنے والا، جو اپنی گناہوں سے سچے دل سے توبہ کیا ہے، یہ جماعت پہنچے گی اور رب کی بارگاہ میں جب یہ پہنچیں گے رب فرمائے گا اے فرشتوں، یہ جو جماعت ہے، یہ جو میرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں جیتے جی اپنی گناہوں سے سچے دل سے توبہ کیا ہے، جتنی اس کی گناہ ہے اتنی نیکی اس گناہ کے بدلے میں اسے دے دو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوگا؟ سچے دل سے جس نے توبہ کیا اور اگر وہ توبہ قبول ہو گئی
تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا او فرشتوں سنو، یہ جو بندہ آیا ہے دنیا میں گناہ کرتا تھا لیکن میری محبت میں آ کر مجھ سے خوف کھا کر سچی توبہ کیا ہے، اس کی توبہ کو میں نے قبول کر لیا ہے، اس لیے یہ بندہ دنیا میں رہ کر جتنے گناہ کیے ہیں اس گناہ کے بدلے میں اتنی نیکی اور دے دو اس کو۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ یہ دیکھے گا کہ گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے وہ بندہ فوراً پکار اٹھے گا۔ میرے نبی جو مسکرائے ہیں نا وہ اسی بات پہ کہ وہ بندہ فوراً مسکرائے گا، کہے گا مولا جتنے تو نے بتائے ہیں اے پروردگار، جس گناہ کو تو نے بتایا ہے وہ تو جرم میں نے کیا تھا، لیکن مولا ایک جرم اور بھی ہے، ایک گناہ اور بھی ہے، ابھی اس کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ میرے نبی مسکراتے ہیں اسی بات پر کہ بندہ ابھی رو رہا تھا، ابھی ہانپ رہا تھا، ابھی ڈر رہا تھا کہ رب کے سامنے جاؤں گا، ابھی گناہ کا لسٹ کھلے گا، رب کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤں گا، رب کو کون سا منہ دکھاؤں گا، لیکن رب جب انعام دیتا ہے، رب جب انعام اس کو دے رہا ہے، وہ بندہ کہے گا مولا جتنا تو نے بتایا ہے وہ سب مجھے منظور ہے، سب جرم میں قبول کرتا ہوں، لیکن مولا ایک جرم اور رہ گیا ہے، ایک گناہ اور رہ گیا ہے۔ اے میرے دوستو، میرے نبی مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نیکی کو دیکھ کر کے وہاں اپنے جرم کو قبول کر لیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جو سچے دل سے توبہ کریں گے۔ اب توبہ کرنا کس کو ہے؟ بولیے۔ ویسے تو انسان کو رات میں سونے سے پہلے توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ دن بھر گئے ہیں، اب یہ منہ ہے بک 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 کر رہا، اب کہاں کیا بولے سمجھ میں نہیں آیا، کہاں کون سا جملہ آپ کے منہ سے نکلا سمجھ میں نہیں آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا جملہ بھی نکلا ہو کہ آپ کے ایمان کو کھا گیا ہو۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں رات میں سونے سے پہلے استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اس لیے کہ کل کا سورج کون دیکھا ہے، ہو سکتا ہے تم سو گے اور کبھی اٹھ نہیں پاؤ گے تو پھر تمہارا جرم جو ہے موجود رہ جائے گا۔ اس لیے سونے سے پہلے استغفار کرو، سچے دل سے توبہ کرو اور توبہ کر کے سو کہ مولا جانے انجانے میں جو گناہ ہو گیا ہے مولا اسے تو معاف فرما دے، اور آئندہ میں نہیں کروں گا ایسا، مولا ہماری خطا کو معاف فرما دے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، سچے مومن مومنہ کے لیے۔ اور ایسے لوگ جب میدان محشر میں پہنچیں گے اس کو یہ انعام ملے گا کہ جو جرم دنیا میں کیا ہے اگر اس جرم سے باز آ کر سچے دل سے اگر توبہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے گا۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف ایسا بنا دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے؟ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو سچے دل سے توبہ کیجئے، اور توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی بولیے کہ مولا آج سے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ میرے دوستو یہ خیال مت رکھنا کہ ہم مر جائیں گے، بیٹا بیٹی فاتحہ پڑھیں گے ہماری بخشش ہو جائے گی، نہیں۔ اگر بیٹا بیٹی کو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرے تو اس کو دیندار بنائیے۔ اگر دین نہیں دو گے تو وہی بیٹا آپ کے قبر میں فاتحہ تو کیا جا کے تھوکے گا اور کہے گا کہ باپ کیسا نالائق تھا کہ ہمیں دین نہیں سکھایا، دین سے دور کر دیا۔ آپ کو وہ کوسیں گے، اور اگر اس کو شریعت مصطفیٰ دے دیا اور دین سکھا دیا تو آپ کے مرنے کے بعد جب وہ نماز میں مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور نماز سے فارغ ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے، نماز سے باہر
باہر آئیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے مولا اس نماز کو تو قبول فرما اور اس کا ثواب جو ہے مولا میرے ماں باپ کے روح تک پہنچا دے مولا۔ اے پروردگار اس نماز کے صدقے میں میرے والدین کی مغفرت فرما دے مولا۔ وہی بیٹا جب جمعہ کا دن آئے گا آپ کے قبر میں پہنچیں گے اور جا کے کہیں گے مولا اس میں میرے ماں باپ دفن ہے مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں اور جمعہ کے دین کے صدقے میں مولا میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ کب کریں گے؟ جب دین سکھائیں گے تب، اور صرف اگر دنیا دے دیے تو آپ کے قبر میں تھوکنے کے سوا وہ کچھ نہیں کرے گا اور کوسے گا جب تک زندہ رہے گا کہ ماں باپ کیسا ملا تھا کہ دین سے دور کر دیا، نہ قرآن پڑھنے کے لیے سکھایا، نہ نماز سکھایا، نہ روزہ رکھنا سکھایا، نہ لوگوں کے سامنے بیٹھنے کی ادب سکھایا، نہ دین پہ چلنے سکھایا، نہ کلمہ سکھایا، نہ درود پڑھایا، کچھ نہ کیا، صرف ایسے ہی پال پوس کے بڑا کر دیا۔ تو میرے دوستو اللہ نے اولاد دیا ہے اسے دین سکھائیے، کلمہ سکھائیے، درود سکھائیے، نماز سکھائیے، روزہ رکھنے کا طریقہ بتائیے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے، شرائط نماز سکھا دیجئے، نبی کی محبت اسے دے دیجئے، خدا کی محبت اسے دے دیجئے، بڑوں کی ادب سکھا دیجئے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا سکھا دیجئے۔ تو میرے دوستو جب یہ بیٹا آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اس دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کی بھی زندگی قبول ہوگی، آپ کی بھی مغفرت ہوگی۔ تو کریں گے نا؟ یہ جو محفل پاک سجائے ہیں بالخصوص کس کے تعلق سے ہے؟ شادی کے تعلق سے ہے نا؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نکاح کرو، میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکاح کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، نکاح کے نام پر ڈی جے بھی کرتے ہیں، نچنیاں بھی لاتے ہیں، طرح طرح کے گانا بجاتے ہیں، لوگوں کو جرم کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، لوگوں کو گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اے میرے دوستو نکاح کا نام تو وہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا، اور میرے نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جس طرح کیا وہی طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نکاح کریں اپنی بیٹا یا بیٹی، اپنی بیٹی یا بیٹا کا تو کس طرح کریں، صحابہ کا طریقہ دیکھیں۔ ایک صحابی رسول ہے میرے نبی کے ساتھ ہے، کسی شادی کے موقع میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پر آتے ہیں، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن اسود۔ وہ صحابی نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی شادی کے پروگرام میں ہے، نکاح کسی کا پڑھا رہے ہیں، اتنے میں وہ صحابی رسول رونے لگے۔ میرے نبی کی نظر اس میں پڑ گئی، وہ نظر خدا کی قسم وہ نظر پڑی ہے جو شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی نظر کیا نظر ہے، جو ایک بار دیکھ لے تو زندگی سنور جائے۔ وہ نظر نبی کی پڑتی ہے، وہ رحمت والی نظر، وہ زبان جس کو سب نے کنکی کہا۔ یعنی میرے نبی کی نظر اس صحابی رسول پر پڑی۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابی روتے کیوں ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ دل میں چل گیا ہے، اے میرے آقا اگر آج میرا بھی کوئی ہوتا، میرے بھی خاندان کے لوگ ہوتے تو آج میں بھی نکاح کرتا، میں بھی شادی کرتا اور میرے بھی بال بچے ہوتے، میری بھی نسل ہوتی، میرا بھی خاندان ہوتا اور میرا نام آگے بڑھ جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی سنو، اے عبداللہ بن اسود سنو، جس کا کوئی نہیں ہے اسی کا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جس کا کوئی نہیں ہے اس کا نبی ہے اس کے لیے. تو میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابی روتے کیوں ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرا بھی کوئی ہوتا تو میں بھی نکاح کرتا. میرے نبی فرماتے ہیں رو مت. اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو پتا کرو مدینہ میں سب سے بڑا گھر کس کا ہے. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میری بھی شادی ہوگی؟ میرا چہرہ کالا ہے, میرے ناک بڑے بڑے ہیں, آنکھیں بڑی بڑی ہے, دانت بڑے بڑے ہیں, شکل سے بالکل کالا ہوں یا رسول اللہ, لیکن مجھ سے نکاح کون کرے گی؟ مجھ سے شادی کون کرے گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابی گھبراؤ مت, مدینہ میں پتہ کرو سب سے بڑا گھر کس کا ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا او صحابیو, تمام صحابی سے میرے نبی فرماتے ہیں پتہ کرو مدینہ میں سب سے بڑا گھر کس کا ہے. چہرہ وہ صحابی دیکھنے میں کالے تھے, حبشہ کے رہنے والے ہیں. میرے نبی کے فرمان کے مطابق ایک صحابی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ فلاں قبیلے میں فلاں محلے میں ایک شخص ہے جو اپنے قبیلے کا سردار ہے, اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ بن اسود جاؤ اس کے گھر چلے جاؤ, اس سے کہہ دینا کہ نبی نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے. وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. صحابی کو دیکھا, ان لوگوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ یہ صحابی کہتے ہیں نبی نے بھیجا ہے. نبی کی بات سنتے ہیں وہ صحابی رسول مچل گئے, جن کے گھر گئے تھے وہ صحابی مچل گئے اور کہنے لگے نبی نے بھیجا ہے, آؤ میرے گھر کے اندر آؤ, آؤ بیٹھو, آؤ بیٹھو. اس نے کہا نبی نے کیوں بھیجا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں نبی پیغام لے کے بھیجے ہیں. کہا پیغام سناؤ. اتنے میں وہ صحابی ناشتہ پانی سب کراتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں بتاؤ پیغام کیا ہے, بتاؤ پیغام کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے او صحابی سنو سنو, نبی نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دے. اتنا کہنا تھا کہ وہ قبیلے کا سردار تھا, اس کے سر سے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. ایسا لگتا تھا وہ صحابی کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرا دیا تو میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ تیرے ناک موٹے ہیں, آنکھ بڑی بڑی ہے, دانت بڑے بڑے ہیں اور کالے کلوٹے ہیں. بڑی بڑی مثالیں لے کے آئے ہو, اس لیے کہ تمہارے جیسا کالا مدینہ میں کوئی نہیں ہے, تمہارے جیسا موٹا مدینہ میں کوئی نہیں ہے, اور میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی تو ہیرا ہے. اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کیا تو میری بیٹی کی زندگی خراب ہوگی, اور اگر نہ کیا تو مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان رک جائے گا. اتنا سوچنا تھا, اتنا کہنا تھا. پردے سے بیٹی باہر نکلتی ہے, عرض کرتی ہے اے میرے باپ آپ کیا سوچتے ہو؟ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ کالے ہیں موٹے ہیں, اس لیے تم ایسا مت سوچا کرو. باپ نے کہا بیٹی دیکھتے نہیں ہو یہ کالے ہیں کلوٹے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ سنو, یہ کالے ہیں یہ کلوٹے ہیں, لیکن جس نے بھیجا ہے وہ پوری کائنات میں نرالے ہے. اے میرے باپ جس نے بھیجا ہے وہ پوری کائنات میں نرالے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے میری شادی لگایا ہے, مدینے والے مصطفیٰ نے میرا رشتہ لگایا ہے, اس لیے اس رشتہ کو اب ٹھکرایا نہ جائے گا. اس لیے یہ مت دیکھیے کہ آیا کون ہے, کالے ہیں کہ گورے ہیں, بلکہ یہ دیکھیے کہ بھیجا کس نے ہے, بلکہ یہ دیکھیے کہ بھیجا کس نے ہے. وہ بیٹی کہنے لگی میرے باپ اگر ان کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے اب یہ مت دیکھیے کہ یہ کون آیا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, چہرہ کیسا ہے, شکل کیسا ہے, صورت کیسی ہے, کچھ مت دیکھیے, بلکہ بھیجا کس نے ہے وہ دیکھیے. بھیجنے والے کو دیکھیے, یہ کالے ہیں, بھیجنے والے کائنات میں سب سے نرالے ہے.
وہ بیٹی کہنے لگی بابا مجھے شادی منظور ہے، یہ تاریخ پکی کیجئے، رشتہ منظور ہے۔ اب یہ رشتہ ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگے، وہ لڑکی کا باپ کہنے لگا جاؤ رشتہ منظور ہے، اب بارات لے کے آؤ۔ اب وہ صحابی، ایک روایت میں ملتا ہے وہ صحابی واپس نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اور دوسری روایت ہے کہ ابھی وہ صحابی وہاں سے پلٹے تھے کہ اتنے میں دشمنوں نے مدینہ میں حملہ کر دیا ہے، اور ادھر میرے نبی نے اعلان فرما دیا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی کہنے لگے اب میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا، اے قبیلے والو، اے محلے والو، مجھے ہتھیار دے دو، اب میں جنگ میں جاؤں گا۔ وہ صحابی ہاتھ میں ہتھیار لیتے ہیں، جنگ میں اتر جاتے ہیں۔ تاریخ میں بات آتی ہے جہاں تمام صحابی میدان میں اتر کے لڑ رہے تھے، وہیں پر یہ بھی صحابی اترے ہیں، دشمنوں نے چوٹ پہنچائی ہے، زخم کھا کے زمین پہ گرے ہیں۔ اتنے میں کچھ صحابہ کرام نے پانی لے کے ان کے پاس پہنچا۔ وہ صحابی کہنے لگے اس وقت مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ جان جانے والی ہے، میرے نبی سے کہہ دو کہ عاشق جا رہا ہے، ذرا ایک بار چہرہ دکھا دیجئے۔ میرے نبی سے کہہ دو کہ عاشق جا رہا ہے، ذرا ایک بار چہرہ دکھا دیجئے۔ کسی صحابی نے خبر دی نبی کو، میرے نبی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس صحابی کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں۔ میرے نبی کو صحابی نے دیکھا ہے، اپنا سر مبارک جو ہے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، اور کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا چہرہ دیکھ کے دنیا سے جاؤں گا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ گر وقت اجل تیرے گر وقت اجل سر یہ تیری چوکھٹ میں پڑی ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا سب ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ جب اپنا دنیا میں تو نے اپنا بنایا ہے، جس وقت جان لبوں پہ آئے تم سامنے آ جانا۔ میرے آقا اتنا بھی کرم کرنا کہ جب جان لبوں پہ آئے تم سامنے آ جانا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے زبانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگی سے مستانہ، جب یہ جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا۔ وہ صحابی نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ روح جسم سے نکلتی ہے، ان کے جنازے کو لوگ لے کے چلتے ہیں، صحابہ چلتے ہیں۔ میرے نبی کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، میرے نبی کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ کیوں؟ بھیجے کس لیے تھے؟ شادی کرنے کے لیے، لڑکی دیکھنے کے لیے، خبر پہنچانے کے لیے، رشتہ دیکھنے کے لیے۔ میرے دوستو اس صحابی کا حال دیکھیے، رشتہ منظور ہے، واپس پلٹے ہیں، لیکن اب رشتے کا خیال نہیں ہے۔ اب اگر خیال ہے تو نبی کے دین کا خیال ہے، کلمے کا خیال ہے، نبی کا اسلام کا خیال ہے۔ وہ صحابی اب رشتہ نہیں دیکھتے ہیں، نبی کا دین دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب شادی کا دین آتا ہے تو دین کو بھول جاتے ہیں، رشتے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کرتے ہیں، رسول فاتحہ میں رسول کا خیال آتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم رسول والے ہیں، ہم رسول والے ہیں۔ جب سلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم رسول والے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم رسول والے ہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم رسول والے ہیں۔ جب شادی میں نچنیاں نچاتے ہیں اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم رسول والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم خدا والے ہیں، ہم دین والے ہیں؟ اس وقت بھی یہ خیال آنا چاہیے۔ جہاں فاتحہ کرتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ ہم دین والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، وہیں پر جب شادی کا پروگرام میں جائیے، شادی میں جائیے، بارات لے کے جائیے، وہاں بھی یہ خیال ہو کہ ہم نبی والے ہیں، ہم کلمہ والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، تو میرے دوستو یقیناً یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہو کیا گیا ہے کہ میلاد میں آئے خوب نبی نبی،
इतना कहेंगे, इतना नारा लगाएंगे और इतना अपने आप को बन सवर के आएंगे कि लगता है कि ये इंसान बहुत पक्का सच्चा ईमान वाला है। लेकिन जो ही मिलाद हुई, मिलाद खत्म होती है, लोग बाराती में शामिल होते हैं। अब कहाँ गया मिलाद और कहाँ गया दीन, कहाँ शरीयत, किसी का ख्याल नहीं है। बाराती में शामिल हुए हैं, शराबी अलग है, जुआरी अलग है, बेनमाजी अलग है, नमाजी अलग है और सर पे टोपी भी नहीं है। अब सब कैसे जा रहा है? नाच देखते हुए जा रहा है। कोई लड़का नाचता है, कोई लड़की नाचती है और ये मिलाद वाले उसी में शामिल होते हैं और यहाँ पे कहते हैं हम नबी वाले हैं। मेरा तन भी कहता है नबी नबी, मेरा मन भी कहता है नबी नबी, मेरा दिल भी कहता है नबी नबी और मेरे दिमाग भी कहते हैं नबी नबी, मेरी जबान भी कहती है नबी नबी। ऐ मेरे दोस्तों, जहां आप कहते हैं मेरा तन भी बोले नबी नबी, मेरा दिल भी बोले नबी नबी, वहीं पर बाराती में भी कहिए मेरा तन है नबी नबी, मेरा मन में है नबी नबी, मेरे दिल में है नबी नबी। मेरे दोस्तों, महफिल में आके कह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाजार में जाइए, जब बारात में शामिल होइए, वहां भी कहिए नबी नबी, तब आप पक्के सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। लेकिन क्या होता है, मिलाद में आएंगे, मस्जिद में पहुंचेंगे, जुमा का दिन होगा, ईद बकरीद का दिन होगा, खूब टोपी लगा लेंगे, कुर्ता पजामा लगा लेंगे, अतर मल लेंगे और दिखाएंगे कि हम नमाजी हैं, नमाज पढ़ने आए हैं, हम मिलादी हैं, मिलाद पढ़ने आए हैं, मिलाद सुनने आए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यही लोग बारात में जाते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मुसलमान के बारात में कौन जाता है? मुसलमान ही ना जाएगा, बोलिए ना, चुप काहे हैं? मुसलमान के बारात में मुसलमान जाता है तो फिर जो वो कोना में नाचता है तो देखता कौन है? जब बारात में बाराती मुसलमान है तो नचनिया आया नाच रहा है तो फिर देखने वाला कौन है? यही मुसलमान है। अपने आप को बदलो, वरना वह दिन दूर नहीं है जब रब के सामने खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, तूने तो ईद बकरीद में बड़े उम्दे लिबास लेकर के मेरे बारगाह में आया था, लेकिन जब शादी में गया था नाच क्यों देखा था, नाचा क्यों था? उस वक्त रब के सामने क्या जवाब दोगे? ऐ मेरे दोस्तों, आज से 20 साल पहले शादी में लोग नाचते थे तो नचनिया बाहर का होता था, नाचने वाले बाहर के होते थे। लेकिन आज के शादी में नचनिया बाहर का नहीं, खुद उसका बेटा होता है, उसका पोता होता है, उसका भांजा होता है, उसका नाती होता है, उसके खानदान के बच्चे होते हैं। मैं मजाक नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। आज से 20 साल पहले चलिए, 25 साल पीछे चलिए, लोग बाहर से नाच लेके आते थे। लड़का अलग होता था, लड़की अलग होती थी, बचाने वाले अलग होते थे। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में डीजे आ गया है, कैसेट चला देते हैं, गाना बजा देते हैं। अब नाचने वाला कौन है? बाराती वाले हैं। नाचने वाला कौन है? दूल्हा का भाई है, दूल्हा का भांजा है, दूल्हे का भतीजा है, दूल्हे का बाप है नाचने वाला। ये लोग नाच करते हैं। फर्क इतना है, कल के तारीख में लोग नाचते थे पैसा लेकर के, आज के तारीख में पैसा लेके तो नहीं बल्कि खुद उसका बेटा, उसका बाप नाचता है। तो मेरे दोस्तों, कहां आप पहुंच गए हैं? कहां आप पहुंच गए हैं? आप तरक्की नहीं किए हैं बल्कि जहन्नम में जाने वाला रास्ता क्लियर किए हैं। रास्ता क्लियर हो रहा है। मेरे दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि जहन्नम वाला रास्ता नहीं बल्कि हम मुसलमान हैं तो जन्नत वाला रास्ता क्लियर होना चाहिए। कौन सा रास्ता? जन्नत वाला। मरने के बाद मौत आएगी ना, मरेंगे ना, कब्र में जाएंगे, कोई आपके साथ जाएगा? अब फरिश्ते आएंगे डंडा लेके, कोई बचाएगा?
वहाँ तो मुंह बांध देगा, मारेगा इतना जोर से कि बाप बाप चिल्लाते हुए 70 गज जमीन के नीचे धस जाएंगे। फरिश्ते झोटा पकड़ेंगे, उठाएंगे और फिर मारेंगे। सांप भी आएगा, बिच्छू भी आएगा, कोई बचाने नहीं जाएगा। अब यहाँ अगर नाचोगे तो वहाँ उसकी सजा मिलेगी, पिटाई वहाँ खाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, वहाँ की तैयारी कीजिए, यहाँ की नाच छोड़ दीजिए, नाचना बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए और कब्र की तैयारी कीजिए कि हमको वहाँ अकेले रहना है। माँ बाप कोई साथ नहीं जाएंगे, फरिश्ते आएंगे, हम कब्र में पहुँचेंगे, सांप भी पहुँचेगा, बिच्छू भी पहुँचेगा, हमें कौन बचाएगा? तो बचाने वाले कौन होंगे बताइए, मालूम है कौन बचाएगा? आपका अमल, आपकी इखलाक, आपका किरदार, दुनिया में जो किए हैं, अगर नेक काम किए हैं यही नेकी आपको बचाएगी, और अगर बुरे काम किए हैं तो फिर यही बुराई आपको सांप बन के डसेगी। तो मेरे नबी फरमाते हैं क्या कि वो सहाबी रसूल जब इंतकाल किए, उनके जनाजे को सहाबी का अंदा दिए हैं, लेके चले हैं, साथ में मेरे नबी भी चलते हैं और मेरे नबी रोते जा रहे हैं, आंख से आंसू का कतरा जारी है। सहाबी देखते हैं कि मेरे नबी रो रहे हैं, लेकिन जो ही जनाजे को, उस मैयत को कब्र में रख करके दफन करके वापस पलटे हैं तो मेरे नबी के चेहरे में मुस्कुराहट है, मेरे नबी मुस्कुराते हैं। मेरे नबी जब मुस्कुराए, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मेरे आका, जब जनाजा लेके चले थे आप रो रहे थे, जनाजा दफन हो गया है, आप रो नहीं रहे हैं बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका, माजरा क्या है बता दिया जाए, नजर करम फरमाइए आका। ऐ मेरे आका, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, जरा नजर करम फरमाइए आका। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ साहबी सुनो, जब इसके जनाजे को लेके चला था तो मैं रो रहा था, लेकिन दफन करके वापस पलटा हूं तो मैं क्या देखता हूं कि इसके कब्र में 70,000 हूर आ गई है, और हूरा ने जन्नत कह रही है कि इस शख्स का निकाह मेरे साथ कर दिया जाए, इस शख्स का निकाह मेरे साथ कर दिया जाए। एक दो हूर नहीं, 70,000 हूर आई है। एक दो हुर नहीं, कितने? 70,000 हुरें आ गई है। और कहने लगी क्या कि इसके निकाह जो, इसका निकाह जो है मेरे साथ कर दिया जाए। कोई कह रही है मेरे साथ कर दिया जाए, कोई मेरे साथ। तो मेरे दोस्तों, एक सच्चा आशिक बन के वो इस दुनिया से गए तो कब्र में जाते ही 70,000 हुरें आ गई। तो मेरे दोस्तों, आप भी नबी की मोहब्बत सच्चे दिल से दिल में बसाइए, इस सीने को नबी की मोहब्बत से जगमगाइए, तो फिर ये सीना सीना नहीं होगा बल्कि नबी का मदीना हो जाएगा। ये सीना सीना नहीं, नबी का मदीना होगा। दुरूद पाक से सजाइए, इसलिए कि दुरूद पढ़ने वालों का कनेक्शन जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल से होता है। तो अपने दिल को नबी का मदीना बनाइए और कह दीजिए, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। ये सांसों की डोरी है, कब टूट जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसों के बंधन कब टूटेगी? शायर कहते हैं कि ये सांसों की डोरी में माला पढ़ लो दुरूद के, ये सांसों की डोरी में माला पढ़ लो दुरूद के, फिर हो ये जहां या वो जहां, साथ होंगे महबूबे दो जहां। फिर हो ये जहां या वो जहां, साथ होंगे महबूबे ताजदारे दो जहां। तो अपने नबी की मोहब्बत सीने में बसाइए, अपने खुदा का खौफ दिल में बसाइए, और यही ख्याल रखिए कि हमें जाना है और जाके खुदा के सामने पेश होना है। उस वक्त खुदा को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, और वहाँ चेहरा दिखा के पास भी होना है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद दिल की, बोलिए क्या है? गज़ा है, यानी खुराक है। अपने बोली में सुनिए, खुराक खाना खाना।
آپ کے جسم کو کھانا چاہیے نا تو دل کو بھی کھانا چاہیے، لیکن دل جو ہے وہ دنیا کی کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ دل جو ہے اللہ کی یاد وہ مانگ رہی ہے کہ مجھے اگر سجانا ہے تو رب کا خوف اس میں بساؤ، رب کی محبت بساؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرنے پہ آتا ہے، ایک گناہ کیا، اس کا دل تھوڑا سا کالا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کالا کالا، ایک دھبا لگا، پھر گناہ کیا، پھر دھبا لگا، پھر کیا، پھر لگا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ بار بار گناہ کرنے سے وہ دل کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے، اس میں دھبا لگ جاتا ہے۔ اب جب دھبا اس کے دل میں لگتا ہے تو پھر اس انسان کو نہ نماز سے محبت ہوتی ہے، نہ روزے سے محبت ہوتا ہے، نہ شریعت سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اپنے دل کے جنگ کو دور کرنے کے لیے اپنے نبی پر درود پڑھیے اور کثرت سے عبادت کیجیے تاکہ دل بھی صاف ہو، شفاف ہو۔ جو دل صاف ہوتا ہے اس کا دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں مہر لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، پھر اس کو اچھا اور برائی کا فرق پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک شخص تھا، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص ہے بڑھاپے میں پہنچا، اس کا ایک چھوٹا سا پوتا تھا، ایک چھوٹا سا پوتا تھا۔ اس نے کہا کہ دادا آپ قرآن پڑھتے ہیں، مجھے بھی پڑھنا سکھائیے اور میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے طرح۔ دادا نے کہا کہ پڑھو۔ پڑھنا شروع کیا، ایک دن پڑھا، دو دن پڑھا، کچھ دن پڑھا، اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اس کے سمجھ میں قرآن کے الفاظ نہیں آتے ہیں، وہ پڑھ نہیں پاتا ہے، اور جو بھی سمجھتا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ بھول جاتا ہے۔ ایک دن اپنے دادا سے کہتا ہے، اے میرے دادا آپ تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں نہیں بستا ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، اور اگر کچھ سمجھ بھی گیا کچھ دیر کے بعد بھول جاتے ہیں، اس لیے اب ہم کیا کریں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اتنے میں اس کے دادا نے کہا، اے بیٹا سنو۔ اس کے سامنے ایک کوئلہ والا ٹوکرا تھا۔ ٹوکرا سمجھتے ہیں؟ ٹوکری کوئلے کا تھا۔ کہا کہ میرے پوتے اس ٹوکری کو، اس کوئلے کو خالی کر دو۔ کوئلہ اٹھا کے پھینکا گیا ہے، ٹوکری خالی ہو گیا۔ اس کے دادا نے کہا، اے میرے پوتے جاؤ، سامنے دریا ہے، اس دریا سے ایک ٹوکری پانی لے کے آؤ۔ بچہ تھا، گیا، ٹوکرا لیا، دریا میں ڈبایا، پانی اٹھایا، سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد دادا کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ٹوکرا میں پانی نہیں ہے۔ کہا کہ اس میں تو پانی نہیں ہے۔ دادا نے کہا پھر جاؤ لے کے آؤ۔ وہ بچہ گیا، جانے کے بعد کیا کیا، اس بار بالٹی لے کے گیا، اس لیے کہ بچے کو بھی پتا ہے کہ ٹوکرے میں پانی نہیں آ سکتا۔ اس نے ایک بالٹی لے گیا، دریا میں ڈالا، پانی لے کے آیا، اپنے دادا کے سامنے رکھا اور کہا کہ میرے دادا یہ ہے پانی لے لو۔ دادا نے کہا، اے میرے پوتے مجھے بالٹی میں پانی نہیں چاہیے، مجھے تو پانی ٹوکرا میں چاہیے۔ بچہ مایوس ہو گیا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے جس میں پانی نہیں آتا ہے، اسی میں پانی لانے کا آتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ لیکن بچہ تھا، پانی وہ ٹوکرا لیا، وہ جانتا تھا کہ اس میں پانی نہیں آئے گا، لیکن دادا کی فرما برداری کرتے ہوئے، دادا کی بات کو مانتے ہوئے وہ ٹوکری لے کر کے دریا میں اتر گیا، ایک ٹکڑا پانی لے کے۔ پھر دادا کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے۔ اس نے ٹوکرے کو پھینک دیا اور کہا کہ میرے دادا کیا آپ نہیں
نہیں جانتے ہیں اس میں پانی نہیں آ سکتا ہے، اس میں پانی لے کے ہم چلتے ہیں، لیکن جو ہی اس کے قریب آتے ہیں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ دادا نے کہا بیٹا ایک بار اور محنت کر لے، دوڑتے ہوئے جا اور پانی کو اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھنا اور دوڑتے ہوئے آنا۔ وہ بچہ گیا، جانے کے بعد دادا کے کہنے کے مطابق پانی لیا، ٹوکرا بھرا رکھنے اور اپنے سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے دادا کے پاس آ رہا ہے۔ اور دادا نے یہ منظر دیکھا، جو ہی دادا کے پاس بچہ پہنچا ہے ٹوکرا اتارا، پانی نہیں ہے، کھسیا گیا، پریشان ہو گیا اور کہا ہے میرے دادا اس میں پانی نہیں آ سکتا۔ بچے نے کہا دادا اس میں ہرگز پانی نہیں آ سکتا۔ دادا نے کہا اے میرے پوتے سن، اس ٹوکرے کو زمین پہ رکھو اور رکھنے کے بعد اس کو دھیان سے دیکھو، غور سے دیکھو اس ٹوکرے میں کیا فرق آیا ہے۔ پوتے نے کہا اے میرے دادا جب اس کو لے کے ہم چلے تھے، پہلی بار چلے تھے، ٹوکرا کالا تھا، بالکل کلوٹا تھا، لیکن بار بار پانی لانے سے ٹوکرا بالکل صاف ہو گیا ہے، بالکل صاف ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، اس دادا نے کہا اے بیٹا ٹھیک ایسے ہی جو انسان کے دل میں جنگ لگ جائے اور قرآن پڑھ نہ پائے اس کو بار بار محنت کرنا چاہیے، بار بار مشقت کرنا چاہیے، تاکہ بار بار جب وہ محنت کرے گا جو دل میں جنگ لگا ہے وہ بار بار محنت کرنے سے وہ جنگ دور ہو جائے گا۔ جیسے یہ ٹوکرا صاف ہو گیا ایسے ہی اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ کیا سمجھے کہ جب قرآن پڑھنے کا دل نہ کرے اس وقت زیادہ پڑھا کیجئے۔ کیوں؟ کہ آپ کے دل میں ہو سکتا ہے کہ جنگ لگ گیا ہو، لیکن آپ کا دل ہے، میں کیسے بتاؤں، ایک روایت صرف بتایا ہوں، وہ آپ کا دل ہے، آپ سمجھئے آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ وہ دل میں ہو سکتا ہے کہ جنگ لگ گیا ہو اس لیے پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیجئے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجئے تاکہ دل میں جو جنگ لگا ہے وہ جنگ دور ہو جائے اور دل صاف ہو جائے۔ جب دل صاف ہو جائے گا نبی کی محبت بھی بسے گی، نبی کا دین بھی بسے گا، خدا کی محبت بھی بسے گی اور خدا کا خوف بھی بسے گا دل میں۔ تو کیا کرنا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو تو بار بار نماز پڑھیے، زبردستی پڑھیے، تاکہ جو جنگ لگا ہو وہ دور ہو جائے گا۔ جب دور ہو جائے گا تو خود بخود اس دل کو جو ہے عبادت کا شوق جاگے گا، نماز بھی پڑھنے کا من کرے گا، روزہ بھی رکھنے کا من کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے کا من کرے گا۔ تو آپ کیا کیجئے گا، سچے دل سے توبہ کیجئے۔ سچی توبہ جو کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس انسان کو ایسا پاک کر دیتا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کر کے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ آج ہی ماں کے شکم سے جنم لیا ہے۔ تو میرے دوستو سچے دل سے توبہ کیجئے، اور میرے نبی فرماتے ہیں جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی خطا کو بھی معاف فرماتا ہے، اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور میدان محشر جب قائم ہوگا اس کے خطا کے بدلے میں اتنی نیکی اس کو اور دیا جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے توبہ کیجئے اور پکا سچا نمازی بنیے۔ اگر دل میں جنگ لگ گیا ہو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیجئے، درود پاک کثرت سے پڑھا کیجئے، اور دین پر ثابت قدم رکھ کے جینے کا سلیقہ سیکھیے، اور رب سے جو ہے اس دین کی محبت مانگیے۔ رب سے دعا کیجئے تو یہ بھی کہیے مولا تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، مولا اس دل کو تو اپنے حبیب کا غلام بنا دے، اپنے حبیب کا ماننے والا بنا دے، اور مولا جب اس دنیا سے ہم جائیں
تو تیرے حبیب کی محبت لے کے جائے اور ایمان کو ساتھ لے کے جائے۔ میرے دوستو لاکھ عبادت کیجئے، اگر ایمان نہیں ساتھ گیا تو سب بیکار ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ مولا جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، ایمان لے کے ہم اس دنیا سے جائیں۔ تو وہ نماز پڑھیے گا نا انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ نماز پڑھیے۔ بغیر نماز کا چھٹی نہیں ہے۔ نہ وہاں خاندان دیکھے گا، نہ وہاں خاندان دیکھا جائے گا، نہ برادری دیکھا جائے گا، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کلمہ پڑھے ہیں، مسلمان بنے ہیں، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا تو کیا دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھے گا میرا رب کہ اس کا عمل کیا ہے، نماز پڑھا ہے کہ نہیں، روزہ رکھا ہے کہ نہیں، میرے محبوب سے محبت کیا ہے کہ نہیں، میرا خوف اس کے دل میں ہے کہ نہیں۔ یہی دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، اگر یہ خیال رکھے ہیں تو اس کو دل سے نکال دو، اس لیے کہ اس کو دل سے نکالو اور عمل کو ٹھیک کر لو۔ کب ہوگا سفر معلوم نہیں، سامان و سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کب ہم چلے جائیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو سفر کی تیاری کیجئے۔ یہ دنیا ہے صاحب، یہ دنیا رہ جائے گی۔ آپ سے آنے والے، آپ سے بہت پہلے کے لوگ چلے گئے، اس کا محل ویسے رہ گیا، اس کا گھر ویسے رہ گیا، ان کے خاندان بھی رہ گئے، بڑے بڑے راجا آئے، مہاراجا آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، مٹ گئے، نام تک لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو اگر عمل ٹھیک کر کے جائیں گے تو پھر آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اسی دھرتی پر کتنے راجا مہاراجا آئے، راجا پرتھوی راج آئے اور بڑے بڑے راجا آئے، لیکن مجھے بتاؤ کسی راجا کا کوئی نام لیتا ہے؟ کسی بادشاہ کا کوئی نام لینے والا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اسی دھرتی پر غریب نواز ہے، ان کا چاہنے والا جگہ جگہ ہے، مخدوم اشرف ہے، ان کے ماننے والے ہر خطے پہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہے، ان کے چاہنے والا گلی گلی میں ہے، مخدوم سمنا ہے، صابر کلیر ہے، اللہ الحق پنڈوی ہے، وارث دیوا ہے، یحییٰ منیری ہے، بارگاہ عشق پاک ہے، اور بارگاہ عشق پاک ہے، اور شرف الدین بہاری ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیے، ان کا ماننے والا جو ہے، ان کا چاہنے والا جو ہے، ان کا دیوانہ، ان کا مستانہ ہر گلی میں موجود ہے، ہر خطے میں موجود ہے، ہر کونے میں موجود ہے۔ لیکن کسی بادشاہ کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، کوئی بادشاہ کا کوئی فاتحہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا دیکھیے، ہر مہینے میں فاتحہ ہوتا ہے، کسی مہینے میں غریب نواز کا فاتحہ، کسی مہینے میں مخدوم اشرف کا فاتحہ، کسی مہینے میں اعلیٰ حضرت کا فاتحہ، کسی مہینے میں یحییٰ منیری کا فاتحہ، کسی مہینے میں بارگاہ عشق پاک کا فاتحہ، کسی مہینے میں صابر کلیر کا فاتحہ، کسی مہینے میں وارث دیوا کا فاتحہ، کسی مہینے میں اللہ الحق پنڈوی کا فاتحہ، شرف الدین بہاری کا فاتحہ، زندہ شہید بابا کا فاتحہ، انجان شہید بابا کا فاتحہ، اور کسی بادشاہ کا فاتحہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس نے دنیا میں آ کر کے دنیا کی حکومت کو سنبھالا، اپنے رب کو بھول کر کے دنیا میں حکومت کیا، اس لیے رب نے اس کو دنیا سے بھلا دیا۔ کوئی اس کا نام لینے والا روئے زمین پہ نہیں، لیکن جس نے اپنی سب کچھ بھلا کر اپنے رب کو منا لیا، اپنے رب کے محبوب کو راضی کر لیا، آج ان کو دیکھیے جگہ جگہ ان کے ماننے والے ہیں۔ مخدوم اشرف کا ماننے والا کون نہیں ہے؟ صابر کلیر کا ماننے والا کون نہیں ہے؟ وارث دیوا کا ماننے والا کون نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کون نہیں ہے؟ مخدوم اشرف یحییٰ منیری کا ماننے والا کون نہیں ہے؟ سب ہیں، لیکن کسی بادشاہ کا کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس نے دنیا کے لالچ میں آ کر دین کو بھلا دیا تھا، اور اسی بے دین ہو کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور ان لوگ جو ہے صابر کلیر
وارث دیبا، مخدوم اشرف، غریب نواز، غوث پاک، صابر کلیر اور صحابہ کرام، انبیاء و مرسلین، ان لوگ جو ہے دنیا میں آ کر کے دین کا کام کیے اور دین کی محبت میں اس دنیا میں رہے اور اس دنیا سے گئے تو دین کی محبت لے کے گئے، شریعت کی محبت لے کے گئے، تو شریعت پر آپ بھی چلیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام لینے والا موجود ہوگا۔ اور اگر شریعت کو بھلا کر، دین کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، نبی کا طریقہ چھوڑ کر، نبی کی سیرت چھوڑ کر، نبی کا کلمہ چھوڑ کر، اللہ و رسول کی محبت چھوڑ کر کے اگر دنیا سے چلے گئے تو آپ کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی ہمارا نام لینے والا ہو، ہمارے نام سے کوئی فاتحہ کرنے والا ہو، ہمارے نام سے کوئی غریبوں کو کپڑا پہنانے والا ہو، ہمارے نام سے کوئی غریبوں کی شادی میں خرچ کرنے والا ہو، مسجد بنوانے والا ہو، فاتحہ کرنے والا ہو، ایصال ثواب کرنے والا ہو، تو شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینے میں بسائیے اور اسی محبت کو لے کر اس دنیا سے جائیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ چلے جائیں گے لیکن آپ کا ماننے والا باقی رہے گا، آپ کا چاہنے والا باقی رہے گا۔ کوئی آپ کے نام سے غریبوں میں کپڑا تقسیم کرے گا، کوئی آپ کے نام سے فاتحہ بھی کرے گا، کوئی آپ کے نام سے مسجد میں چندہ دے گا، مدرسے میں خرچ کرے گا۔ فائدہ یہ ہوگا آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کا ماننے والا جب یہ کام کریں گے اس کا ثواب آپ کے قبر تک پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کے قبر تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اور جو انسان اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا لیا وہی دل مطمئن ہے۔ جب دل مطمئن ہے زندگی بھی آسانی سے کٹ رہی ہے۔ سکون کی زندگی اسی کی ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہے۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔